کہ جلیل القدر صحابی حافظ سر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کی سنہری زندگی کے حوالے سے کچھ نکات مسلم درس میں بیان کیے تھے۔ آج کو مزید اہم پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے کے الفاظ جو سیرت نگاروں نے نقل کیے ہیں دو الفاظ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ میری سختی اب دگنی ہو جائے اور اس کو ریپیٹ کر لوگ حیران ہو گئے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جب ذمہ داری آتی ہے تو بندہ نرم ہو جاتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے وضاحت فرمائی کہ جو لوگ بغاوت کریں گے رسول اللہ کے قانون کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو میں اس بغاوت کو کچلوں گا، جس طرح ابو بکر صدیق نے نبوت کے باغیوں کو، زکات کا انکار کرنے والوں کو بلا چون چران لشکر پھینک کر کچل دیا اور ان لوگوں کے لیے میں اپنے رخسار زمین پہ رکھ دوں گا جو میرے نبی کا قانون نہیں توڑیں گے، جو شریعت کا دیوانہ ہے عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے اپنا چہرہ بھی زمین پہ رکھوں، اس کے لیے اتنا نرم ہو جاؤں۔ بہرحال یہ بڑا تفصیلی خطبہ کا موجود ہے، لیکن یہ دو جملے بڑے الارمنگ تھے اور اسی پر انہوں نے اپنی پوری حکومت کو کی۔ تو اب جو دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ جو ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بھیس بدل کر رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، اپنے مخالفین تلاش کرنے کے لیے، لوگوں کی ضروریات اور اپنی خامیوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ چنانچہ وہ جملہ بھی اس حال سے ذمہ داری ہے کہ اگر خوراک کے کنارے بکری کا بچہ کسی نے کتے کا بچہ بھی وہ بھی اب تک بھوکا مر گیا تو عمر سے کیا مقبل پوچھا جائے۔ تو اب یہ جو احساس تھا اس کے تحت کہ کئی لوگوں کے حقوق میں مجھ سے مطالبہ ہو رہے ہیں۔ ایک واقعہ وہ ملتا ہے کہ چلتے چلتے مدینہ منورہ کی جو شہر کی حدود ہیں ان سے باہر گئے، ایک جھونپڑی نظر آئی، دور اس کے پاس گئے، دیکھا ایک بڑھیا خاتون اپنے بچوں کو لوریاں دے رہی ہے، سنانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو اشعار پڑھ رہی ہے اس نے خلیفہ سے ناراضگی کا اظہار ہے۔ پھر ان کو دعا سلام قائم کرنے کے بعد بات کرنا چاہا، پہلے تو انہوں نے ضرب دیا
ان کو اٹھایا کہ آؤ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا گولڈن چانس مل رہا ہے. ایک مسافر ہے، اس کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لے. آؤ لے کر آئے، وائف کو اندر خیمے میں بھیج دیا، خود اس مسافر کے ساتھ باہر بیٹھ گئے، بات چیت اس کے ساتھ شروع کر دی تاکہ اس کا جی بہلائے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے حضرت عمر کلثوم نے آواز دی، ابشروا بالغلام یا امیر المومنین، اے امیر المومنین اپنے اس بھائی کو مبارکباد دیجیے، اللہ نے اس کو بیٹا دیا. جو ہی اس نے یہ لفظ سنا امیر المومنین، اب وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ عمر فاروق ہے، غیبانہ سے رکھا تھا. کام اٹھا آج ہی رات کو ہماری خدمت میں لگے ہوئے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بڑی چیز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی سے جو تربیت حاصل کی ہے، آپ نے فرمایا تھا سید القوم خادم ہو، قوم کا لیڈر ان کا خادم ہوتا ہے، صرف سلوک کروانے کے لیے نہیں ہوتا. میں تمہاری خدمت کے لیے ہوں، تم پر کوئی احسان نہیں کیا، نہ میں نے تمہیں کی. اللہ اکبر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے حکومت کی لوگوں کی خدمت کر دی. اور پھر ایک وقت آیا کہ کچھ حالات علاقے کے مالی لحاظ سے درپیش پڑا ہوا، خود گھر میں ان کو دستیاب تھی ساری چیزیں، زیتون، اس کا تیل، پنیر، گھی، یہ سب، لیکن کہا جب تک میرا عام شہری یہ چیزیں کھانے کے قابل نہیں، اس کو دستیاب نہیں، اس کو کہا تک میں بھی بات نہیں کروں. بہرحال قمیص کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے. مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی، حضرت عمر فاروق کو پتہ لگا اب انہیں چادروں سے لباس بنا ہوا اور ممبر پہ خطبہ، سامنے ایک بندہ اٹھا جس کا بالکل سبھی کا کرتا. پہلے اس کا حساب کیا کہ چادریں تقسیم ہوئی، ایک ایک چادر آئی، اس سے ہمارے جیسے بندے کا پورا لباس نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ حضرت عمر فاروق نہیں چکر گئے، کہا میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے؟ ہاں جی آوازات کرو. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ساتھیوں توجہ سے سن لو، میرے والد صاحب کا جو باپ مکان نہیں بن سکتا تھا ایک چادر سے، میرے حصے کی جو چادر تھی میں نے اپنے حصے کی دی، اپنے ابا کو دی کہ آپ پورا لباس بنا لیں، آپ کو زیادہ ضرورت ہے. تو
لڑکے والے لڑکی والے ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو طے ہو جائے وہ چل جائے. امیر گھرانہ ہے تو زیادہ غریب ہے اسی لحاظ تو امیر گھرانے میں اگر شادی ہو رہی ہے کسی بچی کی تو اچھی بات ہے، اس کو زیادہ حق تک ملنا چاہیے. وہ کیوں قبول کرے اس کو؟ چنانچہ اس خاتون نے کہا کہ جو حق ہمیں اللہ دیتا ہے اللہ کا رسول دیتا ہے آپ کون ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات ہی نہیں کی. کہا یہ عورت صحیح کہتے ہوئے غلط، آپ کی بات واپس برابر میں آپ کی بات واپس. اس کے بعد ایک دوسرا بات حج تین قسم کا ہوتا ہے، حج تمتع، حج قران اور حج افراد. اب تو ماشاءاللہ مسائل ہیں اور ہر وقت رونق ہے. اس وقت بڑے مسائل تھے تو لوگ حج تمتع کی نیت سے آتے تھے، پہلے عمرہ کرتے تھے پھر حج کرتے تھے. باقی پورا سال خانہ کعبہ میں وہ رونق نہیں رہتی تھی. تو حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا کہ کوئی بھی شخص حج تمتع کی نیت سے نہ آئے. اب مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے الگ سے آئے، حج کرنے کے لیے الگ سے آئے، تاکہ پورا سال خانہ کعبہ میں رونق رہے. کتنی اچھی نیت ہے، خانہ کعبہ کو بند کرو. لیکن مدینہ منورہ سے لوگ چلے تو عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے. ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی نیت کی لبیک اللہم بحج تمتع، اللہ میں حج تمتع کی نیت جہاد لبیک اللہم لبیک. آپ جو ساتھی تھے کہنے عبداللہ ہم کیا کریں؟ آپ پتہ نہیں خلیفہ کا آرڈر ہے کہ آپ حج تمتع نہیں کریں گے، حج قران حج افراد کریں گے. اور تم صرف رعایا نہیں، تم تو بیٹے بھی ہو، تم کیسے حکم خلاف ورزی کر رہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ الفاظ کہے کہ ان الشریعۃ نزلت علی محمد ولم تنزل علی. شریعت میرے باپ عمر فاروق پہ نازل نہیں ہوئی، محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی. جب رسول نے تینوں حج جائز قرار دیے، مسنون قرار دیے، میرا باپ کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ نہیں مانتا میں اس بات. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرا پوچھے، نہیں کہا احترام کو بن جاؤ، تم کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیرے قانون کے مطابق مجھے روکنے اور ٹوکنے کی ضرورت رکھتا ہے. جی اللہ صاحب. اور بس ایک واقعہ اور سمجھے کرنا ہوں، یہ تو لمبا سلسلہ ہے. مدینہ منورہ میں دو بندوں کے درمیان لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں ایک بندے کے ہاتھ کی ایک انگلی کٹ گئی. اب حضرت عمر فاروق نے جگہ جگہ صحابہ کرام کو بلایا، فیصلہ کرنے دیت ایک بندے کی اگر ناحق قتل کر دیا جائے تو 100 ہو جائے، ایک بازو یا ایک ہاتھ کے نام سے ناحق کاٹ دیا جائے تو 50 ہو جائے. تو کہنے لگے کہ اتنا تو مجھے معلوم ہے لیکن یہ ایک انگلی ہے، اس ایک انگلی کی دیت کتنی ہے؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اس حوالے سے یاد نہیں ہے، تم میں سے کسی کو معلوم ہو تو بتاؤ، تم کیا فیصلہ کرنا. اب اس وقت جو صحابہ کرام حضرت عمر فاروق کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے پوچھا اب کیا کریں؟ دو رائے صاحب. ایک آئے کہ بھائی 50 ہوتا ہے، 5 انگلی ہے، 10 5 میں تقسیم کر. دوسری رائے کہ نہیں یہ 5 ہے لیکن یہ 5 برابر نہیں ہے تو دیت بھی برابر نہیں ہونی چاہیے. اب لوجیکلی یہ رائے جو ہے زیادہ سوٹیبل لگتی ہے.
آپ